السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل عزت احترام بھائیوں اور دوستوں، یوں تو اللہ رب العزت نے
سال بھر کے ایام اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرتا رہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تاہم سال بھر کے بعض ایام ایسے آتے ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کی عبادت اللہ رب العزت کو نہایت ہی محبوب ہوتی ہے۔ کوئی بھی خیر کا عمل اللہ رب العزت کو باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کے اندر خاص طور پر محبوب ہوتا ہے، تو وہ ان ایام میں، فضیلت والے ایام میں کہ جن میں خیر کا عمل اللہ رب العزت کو زیادہ محبوب ہوتا ہے، ان میں وہ ایام بھی ہیں جو کہ ابھی 2 دن کے بعد شروع ہونے والے ہیں، اور وہ ہیں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ذو القعدہ کے مہینے کا اختتام ہو رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پرسوں ذو الحجہ کی پہلی تاریخ۔ تو یہ آنے والے جو 10 ایام ہیں قربانی تک، یہ نہایت ہی اہم ہے۔ ان ایام میں عبادات اور نیک اعمال کی فضیلت اور ان کا اجر و ثواب باقی ایام کی نسبت بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 10 ایام کی اور ان کے ساتھ 10 راتوں کی قسم اٹھائی۔ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ اس آیت کریمہ میں 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ 10 ایام بھی شامل ہیں۔ اسی تفسیر کو حافظ ابن کثیر نے اپنی معروف تفسیر میں، مشہور تفسیر میں سب سے زیادہ صحیح قرار دیا ہے، ورنہ اس کے بارے میں اقوال اور بھی ہیں، لیکن صحیح ترین بات یہ ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد یہ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں اور ان کے ساتھ 10 ایام ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا ان ایام کی قسم اٹھانا اور ان آنے والی راتوں کی قسم اٹھانا، وہ ان ایام اور ان راتوں کی عظمت کی دلیل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت اسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے جس کی اللہ کے ہاں عظمت ہو، جس کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہو، جس کے اللہ کے ہاں قدر و منزلت بلند ہو، اللہ تعالیٰ اسی چیز کے ساتھ یہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو ولیال عشر کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان آنے والے ایام اور ان آنے والے ایام کے ساتھ ان راتوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ لہذا ہمیں بھی آنے والے دنوں اور ان کی راتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور ان راتوں اور ان ایام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، عزم کرنا چاہیے کہ ہم نے ان ایام میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی ہے، ان ایام میں اللہ کی طرف توبہ کرنی ہے، رجوع کرنا ہے، ان ایام میں اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو معاف کروانا ہے، ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے، زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کر کے ہم اللہ رب العزت کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ عزیز بھائیو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کو سال بھر کے تمام دنوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ آنے والے 10 دنوں کو سال بھر کے دنوں میں سب سے افضل قرار دیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ، کہ دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ اللہ کے رسول اتنے ہی دن اگر اللہ کے راستے میں جہاد